بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں جب آنکھیں بند کرتی ہوں تو وہ دن میرے سامنے ایسے آ کھڑے ہوتے ہیں جیسے کل کی بات ہو، جیسے وہ سب کچھ خواب نہ ہو بلکہ ایک حقیقت ہو جو بس لمحہ بھر کے لیے میری پلکوں سے چھن گئی ہو۔ میرے بچے اس وقت چھوٹے تھے، چاروں میری گود کے پھول تھے، اور ان کا باپ، میرا شوہر، میرے گھر کا ستون تھا۔ ہمارا اپنا کچھ زیادہ نہ تھا، نہ پکی دیواریں، نہ زمین کا کوئی ٹکڑا، اور نہ ہی زمین جائیداد، لیکن اللہ کا دیا سب کچھ تھا کیونکہ دل کا سکون موجود تھا۔ وہ لکڑیاں بیچتا تھا، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور شہر کے بازار میں بیچ دیتا۔ ہاتھوں میں چھالوں کے نشان بن جاتے تھے، لیکن کبھی شکوہ نہیں کیا تھا۔ وہ مسکرا کر کہتا تھا، جب تک یہ ہاتھ سلامت ہیں تیرے بچوں کو بھوکا نہیں سونے دوں گا۔ ہمارا دن لکڑی کی مہک سے شروع ہوتا تھا اور امید سے بھرپور ہوتا تھا۔ وہ صبح سویرے جنگل نکل جاتا، نئے بچے سنبھالتی، ناشتہ بناتی، اور دل میں سکون ہوتا کہ شام کو وہ واپس آئے گا، کچھ نہ کچھ لے کر آئے گا۔ ہر جمعے کو وہ گوشت ضرور لاتا تھا، چاہے سستا ہو یا مہنگا، اور کہتا، میرے بچوں کے بدن میں گوشت جان ڈالے گا۔ کبھی کسی عید پہ ہم سب کے لیے نئے کپڑے ہوتے، وہ خود پر کم خرچ کرتا مگر بچوں کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا۔ ایک بار تو اس نے اپنے پرانے جوتے مرمت کروائے تاکہ بیٹی کے لیے نیا جوڑا خرید سکے۔ وہ بس ایک لکڑہارا نہیں تھا، وہ میرے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت انسان تھا۔ تھکا ہارا شام کو جب گھر لوٹتا اور بچے دوڑ کر اس سے لپٹتے تو میرا دل جھوم اٹھتا۔ میں چولہے پر چپاتی پکا رہی ہوتی اور وہ کہتا، جلدی کر میری بیگم، آج شہر سے آلو گوشت لایا ہوں، تیرے ہاتھ کی روٹی کے ساتھ مزہ آئے گا۔ مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے جب اس نے مجھ سے کہا تھا، اگر میں کبھی لوٹ کے نہ آیا تو بچوں کا دھیان رکھنا، انہیں چھوڑ کر مت چلی جانا۔ میں ہنسی تھی اس پر کہ ایسی باتیں نہ کیا کر، اللہ تجھے سلامت رکھے، پر شاید وہ دل میں کچھ جانتا تھا جو مجھے معلوم نہ تھا۔ اور پھر وہ منحوس دن آیا جس دن سورج ویسے ہی نکلا تھا جیسے ہر دن نکلتا ہے۔ بچے معمول کے مطابق اسکول کی تیاری کر رہے تھے۔ 6 سالہ فاہد اور 5 سالہ آہد۔ میں نے اس کے لیے ٹفن میں روٹی اور چنے باندھے اور وہ مجھے کہہ کر نکلا، آج گہرے جنگل جانا ہے، خاص لکڑی کی تلاش ہے، کل ایک آرڈر ملا ہے۔ میں نے اس کے پیچھے پانی کی بوتل پھینک دی، راستے میں پی لینا، گرمی ہے۔ وہ پلٹ کر مسکرایا، بیگم تم ماں سے بھی بڑھ کر ہو، اور جنگل کی طرف نکل گیا۔ دوپہر تک سب معمول کے مطابق تھا۔ میں نے بچوں کو کھانا کھلایا، کپڑے دھوئے اور شام کا انتظار کرنے لگی، لیکن شام ڈھلنے لگی اور وہ نہ آیا۔ میں نے سوچا شاید بازار میں دیر ہو گئی ہو، شاید لکڑی کی قیمت کم دے رہے ہوں تو سودے بازی کر رہا ہوگا۔ رات ہوئی تو دل میں عجیب گھبراہٹ اترنے لگی۔ میں باہر دروازے تک گئی، ہر آہٹ پر چونک جاتی پر کوئی نہ آیا۔ پھر کسی نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا اور جب میں نے دروازہ کھولا تو 2 گاؤں والے کھڑے تھے، چہرے سنجیدہ، قدم سست۔ ایک نے کہا، باجی صبر کرو، کچھ کہنا ہے۔ میں نے کہا، میرے شوہر کا کچھ پتہ چلا؟ اور دوسرے نے دھیرے سے کہا، وہ ایک درخت کے نیچے دب گیا، وہ نہیں بچ سکا۔ میری ٹانگوں سے جیسے جان نکل گئی، زمین گھومنے لگی اور میں وہیں دہلیز پر گر گئی۔ وہ جو کہتا تھا، جب تک میرے ہاتھ سلامت ہیں بچوں کو بھوکا نہیں رہنے دوں گا، اس کے وہی ہاتھ اب مٹی تلے دفن ہو چکے تھے۔ میں نے کسی سے پوچھا، کفن دفن کا انتظام؟ تو وہ کہنے لگے، ہم نے جو ہو سکا کیا، مگر پیسے کم پڑ گئے، باقی آپ خود دیکھ لو، قرآن خوانی یا ختم کی دیگر وغیرہ۔ میں اس وقت صرف ایک بیوی نہیں، ایک لاوارث عورت بن چکی تھی۔ میرا شوہر تو چلا گیا، پر مجھے اپنی آنکھوں سے اس کی لاش بھی نہ دیکھنی تھی۔ وہ مجھے چھوڑ گیا ان 4 بچوں کے ساتھ، جن کی آنکھوں میں بھوک، خوف اور سوالات تھے، اور میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس کے بعد کے دن جیسے قیامت کے دن تھے۔ پہلی مرتبہ جب لکڑی کی چھوٹی سی گٹھری بیچنے گئی تو کسی نے آدھی قیمت دی، کسی نے مذاق بنایا، کسی نے ترس دکھایا۔ بچے بھوکے سوتے، میں چپ چاپ اندھیرے میں روتی، ہر کونے سے اس کی یاد آتی، ہر چیز اس کی آواز سناتی۔ وہ چٹائی جس پر بیٹھ کر وہ کھاتا تھا، وہ گلاس جس میں پانی پیتا تھا، وہ پرانی قمیض جسے میں نے بارہا سی کر رکھا تھا، سب جیسے چیخ چیخ کر مجھے کہتے، وہ واپس نہیں آئے گا۔ میں نے دوپٹے کے پلو سے آنسو صاف کرتے کرتے اپنا ہاتھ جلایا۔ چولہے پر لکڑی نہیں تھی، بچوں کے لیے کھانے کو کچھ نہ تھا۔ ایک دن میں نے پیاز کا پانی پکا کر دیا اور بچوں سے کہا، یہ خاص شوربہ ہے، ابا کے ہاتھوں کی خوشبو ہے اس میں۔ وہ بھی اس کو شوق سے کھاتے تھے۔ بچے چھوٹے تھے، مان گئے، چپ چاپ کھا لیا،
पर मैं जानती थी कि वो दिन बहुत मुश्किल हैं। फिर जब कोई पूछता कैसी हो, तो मैं सिर्फ मुस्कुरा देती। क्या बताती कि शौहर के जाने के बाद ना सिर्फ घर का कमरा खाली हुआ है, बल्कि दिल को एक कोना भी डूब गया है। अब जो साए में चलती हूँ वो उसके साए की याद में है, जो बातें करती हूँ वो उसके लहजे को जिंदा रखने की कोशिशें हैं, और जो सांसें लेती हूँ वो बच्चों के लिए हैं, वरना दिल तो उस दिन मर गया था जब वो जंगल में उस दरख्त के नीचे आकर दफन हो गया। हर रात जब बच्चे सोने लगते हैं तो मैं उनके छोटे छोटे पैरों को देखती हूँ और सोचती हूँ कि ये उन्हीं कदमों के वारिस हैं जिन्होंने मेरे लिए हर तकलीफ झेली। ये उन्हीं आंखों से देख रहे हैं जिस दुनिया को उसने संवारने की कोशिश की थी। मगर अब मैं अकेली हूँ। दरवाजे के बाहर कुछ नहीं, पीछे सिर्फ यादें और आगे सिर्फ अंधेरा है। फिर भी मैं जीती हूँ, क्योंकि वो कह कर गया था, मेरे बाद बच्चों का ध्यान रखना। मैं वादे निभाने वाली औरत हूँ। मैं रोकर तड़प कर जल कर भी उनके लिए जीती हूँ। शायद वो मुझे देख रहा हो किसी और दुनिया से और चाहता हो कि मैं हार न मानूं, और शायद मैं उसके ख्वाब पूरे कर सकूं। अगरचे मेरे पास कुछ नहीं बचा, लेकिन एक माँ जब कुछ न रखे तो सब कुछ बन जाती है। उसके जाने के बाद थोड़ी बहुत मेहनत मशक्कत करके ज़िंदगी की गाड़ी को घसीट रही थी, लेकिन अचानक होने वाली इस बेमौसम बरसात ने हमारी ज़िंदगी की गाड़ी को रोक लिया था। और यूं 4 दिन हो चुके थे रोटी का नाम लिए, और उन 4 दिनों में हर लम्हा एक कयामत से कम न था। न घर में आटा बचा था, न चूल्हे के नीचे जलाने को सूखी लकड़ी। पानी से पेट भरने वाले बच्चे अब पानी को देखकर भी रोने लगे थे। वो नन्ही सी बच्ची जो कभी दुपट्टे से लिपट कर अब्बा की गोद मांगती थी, अब मेरे गले से लिपट कर सिर्फ एक जुमला कहती थी, अम्मा रोटी दे दो। मैं अंदर से टूट चुके थे, पर टूटने की मोहलत भी कहाँ थी मेरे पास। मगर अब खुद को भी सहारा देना मुश्किल लगता था। मैंने चूल्हे के करीब जाकर लकड़ियों का वो पुराना ढेर निकालने की कोशिश की जो शौहर ने मरने से पहले जमा करके रखा था। शायद उसे मालूम था कि एक दिन मेरे दिन भी ऐसे होंगे कि लकड़ी भी नेमत लगेगी। हाथों में छाले पड़ने लगे थे। लकड़ी चीरते चीरते कुछ गीली कुछ सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके मैंने चूल्हे में आग जलाने की कोशिश की। बारिश की बूंदें टपकती छत से अंदर आकर चूल्हे को बुझा रही थीं, पर मैं जिद में अड़ी रही। मैंने आधे जले हुए कपड़ों की पट्टियां कागज और दीवार से उखड़ी हुई लकड़ी तक इकट्ठी करके आग लगाने की सही की। धुआं इतना निकला कि बच्चे खांसते खांसते सहम कर कोने में दुबक गए। बारिश जैसे मेरे अंदर उतरने लगी हो। छत के सुराखों से टपकती बूंदें जमीन पर गिरती और हर बूंद मेरे आंसू से मिलकर मेरे दिल का शोर बन जाती। मेरा सबसे छोटा बच्चा, जिसका दूध छूटा ही न था, अब फाकों से सिसकने लगा था। मैंने अपने सीने से लगाकर उसे बहलाने की कोशिश की, मगर मेरे जिस्म में खुद कुछ बाकी न बचा था। मैं ठंडे चूल्हे के सामने बैठी खुद को तसल्ली देती रही कि शायद कुछ बन जाए, मगर लकड़ियां भी जिद पर थीं, न जलती थीं न बुझती थीं। उन्हीं में से एक लकड़ी का दहकता कोना मेरे हाथ से छू गया और मैं चीख भी न पाई, सिर्फ लर्ज गई। एक लम्हे को लगा जैसे ये जलना अंदर का दर्द भुला देगा, लेकिन तकलीफ तो वो थी जो मासूम आंखों में थी, जो भूख की शिद्दत से बंद हो रही थी। मैंने एक पुरानी रज़ाई निकाली जो नम थी, बदबूज़दा थी, मगर उसी में अपने बच्चों को छुपा दिया, जैसे उनकी भूख, सर्दी और आंसू सब रज़ाई में लपेट देना चाहती हूँ। मैं बाहर निकली कि शायद कोई रहमदिल पड़ोसी हो, पर मेरे दरवाजे से लेकर गली के नुक्कड़ तक बस बारिश थी, तन्हाई थी और बद्दुआएं थी जो मेरे दिल में अब उभरने लगी थी। मैंने आसमान की तरफ देख कर कहा, या अल्लाह, क्या मेरा जुर्म ये है कि मैं गरीब हूँ? क्या ये मेरे बच्चों का कसूर है कि उनके बाप को तूने वक्त से पहले बुला लिया? क्या ये सज़ा है उस दिन की जब मैंने ईद की शाम 2 रोटियां किसी फ़कीर को दे दी थी? क्या तेरे यहाँ देने वालों को ये सिला मिलता है? मेरा वजूद बारिश में भीगता जा रहा था, पालों से पानी टपक रहा था, मगर अंदर एक आग थी जो बुझने का नाम नहीं लेती थी। मैं कांपते हाथों से दीवार का सहारा लेकर वापस अंदर आई। देखा तो बड़े बेटे ने छोटे को अपने आस्तीन से ढांप रखा था। वो खुद कांप रहा था, मगर भाई के लिए छांव बने बैठा था। मैंने सोचा, ये वही बच्चे हैं जिनके बाप कहता था, उनका पेट भरा हो तो मुझे भूखा रहने का भी दुख नहीं। अब बाप तो चला गया और उनका पेट खाली है। क्या मेरी ममता भी ख़त्म हो गई है? क्या मैं इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकती? मैंने बावर्ची खाने में जाकर खाली टंकी को झंझोड़ा। चाय की पत्ती, चीनी सब गायब, बस एक पुरानी पुड़िया में थोड़ा सा आटा मिला। मैंने उसे पानी में घोलकर बच्चों को दिया जैसे कोई मीठी चीज़ हो, और कह दिया कि ये ख़ास दूध है जो मैंने मेहनत करके बनाया है। बच्चे मान गए। वो बचपन में थे, उनको भूख की शक्ल नहीं मालूम,
پر میں جانتی تھی کہ جھوٹ کتنا تلخ ہے۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی، ہر لمحے پر اداسی چڑھ چکی تھی، ہر بوند کی ٹپ ٹپ جیسے میرے اندر چبھ رہی تھی، اور میں بس یہی سوچتی رہی کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو کیا ہوتا، کیا آج بارش میں ہم یوں بھیگ رہے ہوتے، کیا بچے بھوکے سوتے، کیا میرے ہاتھ جلے ہوتے، کیا میں بارش سے نہیں اپنی حالت سے کانپ رہی ہوتی۔ لیکن قسمت کے لکھے کو کون مٹا سکتا ہے؟ میں نے دل ہی دل میں خدا سے ایک آخری بار کہا، یا اللہ، تو نے سب کچھ لے لیا، بس اتنا دے دے کہ میرے بچے بھوکے نہ سوئیں۔ تو نے کہا تھا میں رحیم ہوں، کریم ہوں، تو کیا میری جھولی بہت چھوٹی ہے یا تیری رحمتیں کم پڑ گئی ہیں؟ یہ رات جیسے پوری زندگی پر بھاری ہو چکی تھی، نہ کوئی در کھلا، نہ کوئی چراغ جلا، بس میرے اندر کا یقین بجھنے کے قریب تھا، اور میرے آنسو خاموشی سے بارش میں گھل کر زمین پر گر رہے تھے، جیسے میری فریاد بھی زمین نگل رہی ہو۔ صبح بھی پوری طرح نکلی نہ تھی، اور بارش کے اثار آسمان پر بدستور منڈلا رہے تھے۔ ہوا میں نمی تھی، اور وہی بھیگا ہوا سا سناٹا جو پچھلی رات دل میں اتر گیا تھا اب چاروں طرف محسوس ہوتا تھا۔ میں چولہے کے پاس بیٹھی سرد انگاروں کو تک رہی تھی، ہاتھوں کی جلد جلنے کے بعد سوج چکی تھی، اور بچوں کے چہرے پلاہٹ اور بھوک سے بے جان سے لگ رہے تھے۔ اچانک میری چھوٹی بیٹی نے میرے پلو کو کھینچ کر کہا، اماں وہ دیکھو۔ میں نے نظر اٹھائی تو حیران رہ گئی۔ ہمارے کچے سے آنگن کی حدود کے پار گیلی زمین پر 3 بچے کہکے لگاتے، بارش میں نہاتے، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے، ہنستے اور دوڑتے نظر آئے۔ ان کی شکلیں عام بچوں جیسی ہی تھیں، معصوم روشن آنکھیں، گیلی زلفیں اور بارش سے شرابور لباس، مگر ان کا انداز کچھ الگ سا تھا، جیسے وہ کسی اور ہی دھن میں ہوں، بے خوف، بے پرواہ اور حد درجہ خوش۔ میں نے آنکھیں مسلیں، دل نے کہا شاید بھوک نے وہن دکھایا ہو، مگر وہ بچے اب میرے آنگن کی طرف دوڑ رہے تھے۔ میں گھبرا کر دروازے کی اوٹ میں ہو گئی۔ تینوں بچے ایک دوسرے کو ہنسا ہنسا کر گرا رہے تھے، اور پھر اچانک ان میں سے ایک سیدھا چولہے کی طرف بڑھا، جو اب بھی سرد تھا، مگر نیچے کچھ جلتی لکڑیاں دوبارہ سلگنے لگی تھیں۔ وہ بچہ جو لگ بھگ میرے بڑے بیٹے کی عمر کا ہوگا، سیدھا آ کے دیکھتے انگاروں پر جھک کر بیٹھ گیا، اور ہنستے اپنا ہاتھ اندر ڈال دیا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، چیخ میرے گلے میں ہی اٹک گئی، مگر پھر وہ بچہ ہنستا ہوا واپس اٹھا، نہ ہاتھ جلا، نہ چہرے پر تکلیف کا کوئی نشان، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، بس وہ ہنسا جیسے یہ معمولی بات ہو۔ میں پیچھے ہٹ گئی، دل دھڑکنے لگا۔ پھر دوسرا بچہ جو قدرے چھوٹا تھا، اس نے میرے کمرے کے اندر جھانکا، بچوں کو سوتے ہوئے دیکھ کر اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے تیسرے بچے کو کچھ کہا، دونوں نے سر ہلایا، اور پھر وہ تینوں آپس میں کچھ ایسی زبان میں گفتگو کرنے لگے جو میرے کانوں کو اجنبی لگی، جیسے کوئی بہت پرانے یا بھولی ہوئی بولی ہو۔ میں نے دعا پڑھنی شروع کی، دل خوف سے تیز دھڑکنے لگا۔ کچھ لمحے بعد وہ بچے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر جھومنے لگے، جیسے کوئی کھیل کھیل رہے ہوں۔ پھر ان میں سے ایک کے ہاتھ میں 2 چھوٹے پتھروں جیسے پیکٹ نمودار ہوئے، جو اس نے چولہے کے قریب رکھ دیے۔ وہ کچھ کہہ کر ہنسے اور جنگل کی طرف واپس دوڑ گئے۔ میں ان کے پیچھے جانے کی ہمت نہ کر سکی، بس دروازے سے جھانک کر دیکھتی رہی جب تک وہ درختوں کے پیچھے غائب نہ ہو گئے۔ بارش کی بوندیں اب بھی گرتی رہیں، مگر میری دھڑکن جیسے رک چکی تھی۔ جب کچھ لمحے گزر گئے اور کوئی حرکت نہ ہوئی تو میں آہستہ سے باہر نکلی، کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ دونوں پیکٹ اٹھائے، جو وزن میں ہلکے تھے مگر پتھر جیسے سخت۔ میں نے ان پر کچھ پرانا سا نقوش دیکھا جو مجھے سمجھ نہ آیا۔ دل میں خوف اور تجسس کی ملی جلی کیفیت لیے میں نے ایک پیکٹ کھولا، اور جیسے اس کی مہریں ٹوٹی، ایک عجیب گرم بھینی بھینی خوشبو باہر نکلی، اور میری آنکھوں کے سامنے ان پتھروں کی جگہ تازہ گرم چپاتی اور سالن رکھے تھے۔ وہ بھاپ چھوڑ رہے تھے جیسے ابھی ابھی چولہے سے اتارے گئے ہوں۔ میں نے دوسرا پیکٹ کھولا تو اس میں دودھ، چاول اور شہد سے بھرا ہوا ایک پیالہ نکلا۔ میں ششدر رہ گئی، میرے جسم میں ایک جھرجری سی دوڑ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے بھاگ کر بچوں کو اٹھایا اور کہا، اللہ نے کھانا بھیجا ہے، اٹھو کھاؤ۔ بچے پہلے تو آنکھیں ملتے ہوئے گھبرائے، پھر جب چپاتی اور سالن کی خوشبو سونگھی تو فوراً کھانے پر جھپٹ پڑے۔ میں ان کو کھاتا دیکھتی رہی اور دل ہی دل میں نہ جانے کس ذات کا شکر ادا کرتی رہی۔ یہ معجزہ تھا یا خواب، مجھے کچھ سمجھ نہ آتا تھا، پر وہ کھانا تھا، اصلی، گرم، ذائقے دار اور بچوں کی بھوک کے لیے کافی۔ میں نے وہی برتن دھو کر ایک طرف رکھ دیے اور دل میں سوچنے لگی کہ یہ بچے کون تھے، کیوں آئے تھے، اور یہ کھانا کیسے آیا۔ شام کو میں نے وہ چولہا دوبارہ روشن کرنے کی کوشش کی، بچوں کو رضائی میں لپیٹا، خود بھیگی ہوئی چادر کے ساتھ دروازے کے پاس بیٹھی رہی۔ دل میں عجیب سا سکون تھا، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو
सुन रहा हो। मैंने दिल ही दिल में दुआएं पढ़नी शुरू कर दी। अब मेरा दिल खौफ और उम्मीद के बीच झूलने लगा था। मैं सोचती थी क्या ये इंसान है या कोई और मखलूक। उनका आना, खाना देना, आग में ना जलना, ये सब कुछ हकीकत था या मेरा जहनी फरेब। पर जब रात को बच्चे शिकम सेर होकर सोने लगे और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ा कि ये ख्वाब था या हकीकत। बस इतना काफ़ी था कि मेरे बच्चों ने रोटी खाई और मेरे हाथों ने आंखों में आंसू की बजाय दुआ के दिए रोशन किए। मैं अब हर वक्त दरवाजे की तरफ देखती, बारिश की हर बूंद में किसी मौजज़े की चाप सुनती और मेरे अंदर एक खामोश यकीन पनपने लगा था कि कुछ है जो मुझे अकेला नहीं छोड़ रहा, कुछ है जो मेरी फरियाद सुन रहा है। शायद वो 3 बच्चे उसी दुआ का जवाब थे जो मैंने भीगी छत के नीचे खड़े होकर खुदा से मांगी थी। शायद वो 3 कह के लगाते चेहरे किसी और दुनिया से आए थे, जहाँ भूख का मफहूम नहीं होता, जहाँ माँ के आंसू सुने जाते हैं और जहाँ रज़ाई में लिपटे मासूम चेहरों के लिए खाने का बंदोबस्त हो जाता है। अब मैं उन्हें देखने के लिए दरवाज़ा बंद नहीं करती, बारिश में भीगने से नहीं डरती, क्योंकि मुझे मालूम है कि कहीं से वो 3 वजूद दौड़ते हुए आएंगे और मेरे बच्चों की भूख को अपने खेल में लपेट कर मिटा देंगे। मैं उनकी ज़ुबान नहीं समझती, मगर उनके कह के मेरे दिल की गवाही बन चुके हैं। अगले दिन सूरज मुकम्मल तौर पर तुलू नहीं हुआ था। आसमान अभी भी अबर आलूद था और हवा में नमी और ठंडक का एहसास अब भी बाकी था, जैसे रात की बारिश की खुशबू अभी भी ज़मीन पर लेटी हो। मैं हस्बे मामूल दरवाजे के कच्चे फर्श पर बैठी थी। मेरे सामने रखी मिट्टी की प्याली में पानी था और 2 बच्चों को सोते चेहरों को देखकर मेरा दिल धीमा धीमा दुआओं में डूबा हुआ था। तभी दरवाजे के करीब हल्की सी आहट सुनाई दी और वही 3 बच्चे, इस बार कदरे खामोश मगर आंखों में पहले से ज़्यादा चमक लिए हुए, मेरे सामने आ खड़े हुए। उनकी सांसें तेज़ थीं, जैसे वो किसी तेज़ दौड़ के बाद रुके हों, मगर चेहरों पर इत्मीनान था। वो आहिस्ता आहिस्ता आंगन में दाखिल हुए। उनके हाथों में इस बार 2 पुरानी पेटीनुमा चीज़ें थीं, जिन पर कुछ लिखाई थी जो मेरी समझ से बाहर थी। मैंने हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा किया, मगर वो हंसकर बोले, हम खाने नहीं लाए, सिर्फ दोस्ती करने आए हैं। ये सुनते ही मेरे दिल को जैसे ठंडक सी लगी। पहली बार उन्होंने मुझे इंसान नहीं दोस्त माना। मैंने आहिस्ता से पूछा, तुम्हारे वालिदैन को पता है तुम यहाँ आते हो? एकदम खामोशी छा गई। उनमें से सबसे बड़े ने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, अम्मी को ना बताना, वो नाराज हो जाएंगी। मेरे लब साकत हो गए। सवालात मेरे दिल में गूंजने लगे, मगर मैंने कुछ न पूछा। मैं जानती थी कि हर सवाल वक्त पर खुलता है और बाज़ राज अगर वक्त से पहले खुल जाएं तो बोझ बन जाते हैं। बच्चे मेरे बच्चों के साथ खेलने लगे। इस बार वो कुछ ज़्यादा देर रुके। उन्होंने मेरे छोटे बेटे को अपनी उंगली से ज़मीन पर कुछ बनाने का इशारा दिया और जब उसने अपनी उंगली से मिट्टी पर एक लकीर खींची तो उस लकीर से नीली से रोशनी फूटी। मेरी चीख निकलते निकलते रुक गई। वो सब हंस पड़े जैसे कोई शरारत की हो। मैंने दिल थाम कर बच्चों को देखने दिया और खामोश तमाशाई बन गई। वो फिर भी गए तो कुछ न ले गए, ना कुछ कहा, सिर्फ एक बार फिर ताकीद की, अम्मी को ना बताना, और गायब हो गए। उसके बाद हर रोज़ वो आने लगी। कभी कुछ लाते, कभी कुछ नहीं, कभी सिर्फ खामोशी से बैठ जाते और मेरे दिल को सुकून दे जाते। मैं उनके लिए कपड़े धोती जैसे अपने बच्चों के धोती थी। उनके बैठने को चटाई बिछाती जैसे वो मेरे अपने हों। उनकी शक्लों में मुझे अपने शौहर की झलक नजर आने लगी थी। शायद ये फरेब था या मेरा दुख, मगर अब मेरा दिन उनके आने से शुरू और उनकी वापसी पर ख़त्म होता। उन्होंने एक दिन मुझसे पूछा, आपके शौहर कहाँ हैं? मैंने थोड़े तवक्कुफ़ के बाद कहा, वो अल्लाह के पास चले गए। वो सब खामोश हो गए। एक ने आहिस्ता से कहा, हम भी कई बार अल्लाह के पास गए हैं, बहुत रोशनी होती है वहाँ। मैं कुछ समझ ना पाई, मगर उनके लहजे में जो सच्चाई थी वो मेरे आंसू निकाल गई। अब वो मेरे अपने हो चुके थे, मगर दिल के किसी कोने में एक धड़क, एक खदशा बाकी था कि आखिर उनकी माँ, जिन्हें वो अम्मी कहते हैं, उनके बारे में इतना डरते क्यों हैं, और अगर वो नाराज़ हो गई तो क्या होगा। लेकिन मैं उन सवालों को दिल में रख कर रोज़ उनके साथ कुछ लम्हे चुपचाप गुजारती। मेरे बच्चों के हंसने की आवाज़ें अब घर की दीवारों से टकरा कर दिल में उतरती थीं। उन दिनों मेरे कच्चे से घर की दीवारों ने भी शायद ये कबूल कर लिया था कि ज़िंदगी की सांसें फिर से चल पड़ी हैं। एक दिन की बात है जब मैंने ख़ुद को कुछ ज़्यादा ही खामोश पाया, जैसे मेरे अंदर के सवालात अब हर बर्दाश्त से बाहर होने लगे थे। वो तीनों बच्चे आज भी आए, हस्बे मामूल, मगर इस बार कुछ बदले लगे। वो खेलने की बजाय मुझसे दूर बैठ गए और बार बार एक दूसरे की तरफ देखते जैसे किसी फैसले के दहाने पर हों। मैंने खुद से कहा, आज कुछ होने वाला है। मेरे दिल ने भी शायद यही महसूस किया, क्योंकि धड़कन तेज़ हो गई थी।
अचानक सबसे बड़े बच्चे ने आहिस्ता से सर उठाया और मेरी आंखों में झांक कर बोला, क्या आप हमारी माँ से मिलना चाहोगी? वो बहुत तन्हा है, हम आपको ले चलते हैं। मेरी सांस जैसे रुक गई, अंदर एक अजब सी कपकपाहट दौड़ गई। मैंने निहायत धीरे से पूछा, क्या वो इंसान है? मगर जवाब में वो सब खामोश हो गए। फिर छोटे बच्चे ने मासूमियत से कहा, नहीं, मगर वो आपसे बात करना चाहती है। वो आपके बच्चों के लिए कुछ खास चीज़ रखती है। मैं थोड़ा पीछे हट गई, मगर फिर पीछे झोंपड़ी की तरफ देखा, जहाँ मेरे बच्चे टूटी हांडी में पानी को देखते हुए सो गए थे। दिल में दर्द उबाल की सूरत में उठा। क्या मैं सारी जिंदगी से भूख और लाचारी में गुजार दूं? क्या एक माँ होने के नाते मुझे कोई और राह नहीं अपनानी चाहिए? मैंने हाँ में सर हिला दिया। इतनी हल्की हामी थी कि शायद खुद मुझे भी यकीन ना हो, मगर बच्चों ने उसे सुन लिया। वो एक साथ उठे, मेरे हाथ को आहिस्ता से थामा और बोले, चलें, रास्ता थोड़ा तवील है, मगर डरिएगा नहीं, हम आपके साथ हैं। मैंने झिझकते हुए दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। दिल में सूरत फलक और सूरत नास पड़ती रही। उनके पीछे चलना जैसे एक अंधी सुरंग में कदम रखना था, मगर मैं चल पड़ी। हम जंगल की तरफ बढ़े। पहले तो वही जाना पहचाना रास्ता था, जहाँ मैं और मेरा शौहर कभी लकड़ियाँ चुना करते थे, मगर फिर वो एक दाएं मोड़ मुड़ गए, जहाँ मैं कभी न गई थी। दरख्त बुलंद होने लगे, उनकी शाखें एक दूसरे में उलझने लगी। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होने लगी और परिंदों की चहचहाहट, जो हमेशा उस जंगल की पहचान थी, एकदम खामोश हो गई, जैसे किसी ने सब आवाज़ों को कैद कर दिया हो। मेरे कदम सुस्त होने लगे, मगर बच्चों की उंगली थामे में चलती रही। कुछ देर बाद ज़मीन नर्म होने लगी, घास घनी और सांसों में अलग खुशबू दाखिल होने लगी। एक ऐसी खुशबू जो मैंने कभी न सूंघी थी, जैसे चांदनी रात में किसी जादुई गुलजार का असर हो। दिल में खौफ और तजस्सुस की आमेज़श थी। हम एक बड़े दरख्त के करीब पहुंचे, जो इतना पुराना लगता था जैसे हजारों साल से यहीं खड़ा हो। उसके तने पर एक निशान था जो चमक रहा था। एक बच्चे ने उस निशान पर हाथ रखा और धीमी आवाज में कुछ पढ़ा। दरख्त के तने में एक दरवाज़ा खुला। अंदर अंधेरा था, मगर उन बच्चों ने कदम बढ़ा दिए। मैं उनके पीछे गई। मेरे कदम कांप रहे थे, मगर दिल ने हिम्मत बांध ली थी, जैसे किसी अनदेखे यकीन ने मुझे थाम रखा हो। दरवाजे के अंदर रोशनी का हाला सा बना और फिर हम एक लंबी सुरंग में दाखिल हो गए। सुरंग के दोनों तरफ अजीब और गरीब नक्काश थे, जैसे कि और जुबान की आवार थे, और दीवारों से हल्की हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। मेरी आंखें चुंधे आ गई, मगर बच्चे बेखौफ चल रहे थे। मैंने खुद को उनके पीछे एक मुहाफिज की मानद पाया, गोया मैं उनकी माँ हूँ और वो मुझे अपनी दुनिया दिखाने ले जा रहे हों। सुरंग के अख्ताम पर एक खुला मैदान आया, जिसमें दरख्तों के बजाय नीले नीले सतून खड़े थे और आसमान स्याह था, मगर सितारे बेहद रोशन, जैसे हर सितारा कोई सुराख दे रहा हो। बच्चे रुके और सबसे बड़े ने मेरी तरफ देखा। यहाँ हमारी अम्मी है, आपको बुला है, कुछ पूछना चाहती हैं। मेरा दिल जैसे मुंह को आ गया, मगर मैंने कदम आगे बढ़ाया। मैंने गिरदो पेश पर नज़र दौड़ाई तो कुछ फासले पर दरख्तों के बीच एक चमकदार, शफाफ, मोतियों जैसा महल नमदार हुआ। ऐसा महल जिसे मैंने कभी ख्वाबों में भी न देखा था। उसकी दीवारें किसी पत्थर या ईंट से नहीं, बल्कि किसी रोशनी जैसे मादे से बनी हुई थी, जो हर लम्हा रंग बदलती महसूस होती थी, जैसे बादलों पर रोशनी पड़े और वो नीला, सफ़ेद, सुनहरा रूप धार ले। मेरे कदम खुद ब खुद उसकी तरफ उठने लगे। वो बच्चे मेरे आसपास थे, मगर अब खामोशी तारी थी, जैसे वो खुद भी उस लम्हे के तकद्दुस को महसूस कर रहे हों, जैसे ये कोई आम मुलाकात ना हो, बल्कि एक बहुत बड़े राज का दरवाज़ा खुलने वाला हो। महल के गेट के सामने आकर वो तीनों बच्चे रुक गए। एक ने सर झुकाकर धीमी आवाज़ में कहा, अब हम अंदर चलेंगे, आपका दिल धड़केगा मगर घबराइएगा नहीं, वो आपको पहले से जानती है। मैंने अपने दुपट्टे को कंधे पर और मजबूती से लपेटा और सर हिला दिया। दरवाज़ा बगैर किसी आवाज़ के खुला और अंदर का मंजर मेरी आंखों में एक ऐसा अक्स बनकर उतरा जो शायद मैं मरने तक ना भूल सकूंगी। महल के अंदरूनी हिस्से में रोशनी, सुकून और कोई अनदेखी खुशबू का जादू बिखरा हुआ था। फर्श शीशे का था और ऐसा शफाफ जैसे नीचे पूरी एक और दुनिया मौजूद हो। पानी बहता दिखाई दे रहा था, मगर कदम रखते ही एहसास हुआ वो शीशा है। इर्द गिर्द के सतून सफ़ेद नीलम जैसे थे और उन पर नहायत बारीक नकोश, जैसे कुरान के अल्फाज किसी और रस्मुल ख़त में कुरंदा हो। तब मेरी नज़र उस शख्सियत पर पड़ी जो सामने बिल्कुल सीधी खड़ी थी। लंबा सफ़ेद लिबास, सुनहरे बारीक बाल, नीली आंखें, और वो भी उस शीशे की फर्श पर नंगे पैर ऐसे खड़ी थी जैसे फरिश्तों का अक्स हो। वो मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में वही शफकत थी जो एक माँ के आंचल में होती है।
وہ آہستہ سے میرے قریب آئے۔ اس کے چلنے میں آواز نہ تھی مگر کمرے میں ایک روشنی کی سی لہر دوڑ گئی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور جیسے دل میں کوئی عجیب سی ٹھنڈک اتری۔ اس کی آواز ہلکی تھی مگر اتنی واضح جیسے پورے فضا بول پڑی ہو۔ تم آ گئی؟ تمہیں ہی ڈھونڈ رہی تھی میں حیرت سے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ میرے لب ساکت تھے مگر اندر بہت کچھ ہلچل مچا رہا تھا۔ اس نے میرے چہرے کو بغور دیکھا اور دھیرے سے بولی، ڈرو مت، میں وہی ہوں جس نے تمہارے بچوں کو تم تک بھیجا۔ وہ تینوں میرے بیٹے ہیں۔ تم نے ان کا دل جیتا ہے اور ان کے دل نے مجھے تم تک پہنچایا۔ میرے لیے یہ سب کچھ ناقابل یقین تھا۔ میں نے سر جھکا لیا اور بس اتنا کہا، میں فقیر عورت آپ کے اس مقام میں کیا کر رہی ہوں؟ وہ ہنستے اور ہنسی ایسی تھی جیسے بارش کے بعد پہلا سورج نکلے اور بھیگی ہوئی زمین خوشبو سے مہک اٹھے۔ تم فقیر نہیں، تم صابر ہو۔ تمہاری دعا، تمہاری مایوسی میں چھپی عاجزی ہمیں سنائی دی اور تمہاری آنکھوں کے آنسو میرے دروازے تک آ پہنچے۔ میں خاموش کھڑی رہی۔ میری آنکھیں برسنے لگی مگر دل میں خوف کی جگہ اب عجب سا اعتماد آنے لگا تھا، جیسے برسوں بعد کسی نے میری تھکی ہوئی روح کو گلے لگا لیا ہو۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو وہ تینوں بچے اب کچھ فاصلے پر خاموش کھڑے تھے، سر جھکائے جیسے ماں کی اجازت کے بغیر کچھ نہ بول سکتے ہوں۔ شہزادی نے میری طرف دیکھا اور کہا، یہ محل تمہارا نہیں مگر یہاں تمہاری عزت وہی ہے جو میری ہے۔ تمہیں ہم نے چن لیا ہے کیونکہ تم نے لالچ نہیں دکھایا، سوال نہیں کیے، شکایت نہیں کی۔ اس نے آہستہ سے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا تو میں نے محسوس کیا جیسے میرے سارے دکھ، ساری تھکن، ساری بھوک کوئی چادر سی بن کر میرے جسم سے اتر گئی ہو۔ میرے لب کپ کپا رہے تھے۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ نہ نکلے۔ اس نے مجھے شیشے کے فرش پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود میرے سامنے بیٹھ گئی۔ فضا میں اب بھی خاموشی تھی مگر یہ خاموشی خوف کی نہیں بلکہ تقدس کی تھی، جیسے کسی مقدس لمحے میں داخل ہو چکے ہوں۔ میں نے دل میں خود کو سمجھایا کہ یہ سب خواب ہو سکتا ہے یا کوئی جناتی دنیا کا حصہ، مگر جب میں نے اپنے ہاتھ کی پشت پر اس کے لمس کو محسوس کیا تو سمجھ گئی کہ یہ سب حقیقت ہے اور میری زندگی کا وہ باب جو بھوک، بارش اور فاقوں میں لکھا گیا تھا اب کسی اور قلم سے دوبارہ لکھا جائے گا۔ اس استثنا میں ابھی میں اس حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی کہ شہزادی نے آہستہ سے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو شاید صرف ایک ماں کی آنکھوں میں ہوتی ہے جب وہ کسی اجنبی بچے میں اپنا درد پہچان لے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی جیسے میرے دل کی کیفیت کو مکمل طور پر پڑھنا چاہتی ہوں، پھر آہستہ سے بولی، میں انسانوں سے الگ ہو چکی ہوں۔ زمانے بیت گئے، مجھے اس دنیا سے الگ ہوئے مگر میری ممتا کہیں نہیں گئی۔ میرے بچے روز دنیا میں جاتے ہیں، انسانوں کے بیچ کھیلتے ہیں۔ تمہاری ممتا کی مہک نے انہیں کھینچ لیا۔ تمہاری خاموشی، تمہاری قربانی، تمہاری وہ بے صدا دعائیں جنہوں نے آسمان چیر دیا۔ میرے بیٹوں نے تمہیں اس لیے چنا کہ تمہاری ممتا ہمارے لیے اجنبی نہیں تھی بلکہ شناسا تھی۔ میں اس کے الفاظ میں چھپی صداقت کو محسوس کر سکتی تھی۔ وہ کوئی معمولی وجود نہیں تھی، اس کی باتوں میں کوئی سحر سا تھا جیسے الفاظ روح میں سرایت کر جائیں اور وہاں چراغ جلا دے۔ اس نے میرے ہاتھ تھامے، مجھے آہستہ سے اٹھایا اور ایک جانب لے گئی۔ محل کے اندرونی حصے میں ایک طویل راہداری تھی جو نیلی روشنیوں سے مزین تھی۔ دیواروں پر وہی باریک نقوش جیسے کوئی پرانے مگر مقدس زبان میں لکھا ہوا ہو۔ ہم ایک بڑے ہال میں داخل ہوئے جس کے درمیان ایک سفید جالی دار جھولا پڑا تھا، دیواروں پر سنہرے پردے اور نیچے نرم قالین۔ اس نے جھولے کی طرف اشارہ کیا، یہ تمہارا کمرہ ہے، مہمان خانے کا خاص گوشہ جہاں اب تم رہو گی۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ میرے جیسے فاقہ زدہ وجود کے لیے یہ سب تصور سے باہر تھا۔ وہ مسکرائی اور آگے بڑھی۔ ایک دروازہ کھولا، وہاں 3 نرم بستر لگے تھے، دودھ، پھل، شہد اور گرم چادریں رکھی تھیں۔ یہ تمہارے بچوں کا کمرہ ہے، میں نے انہیں ان کے سائز کے مطابق بستریں لگوا دیے ہیں۔ تم اب فکر نہ کرو، وہ بھوکے نہیں رہیں گے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اس عورت نہیں، اس شہزادی، اس ماں، اس نورانی وجود کو کیسے سمجھاتی کہ اس کی یہ مہربانی میرے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ وہ میری طرف آئی، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کچھ پڑھا، جیسے کوئی دعا یا کوئی راز۔ میرے جسم میں ایک سکون کی لہر دوڑ گئی، جیسے کوئی تھکی ہوئی روح نے پہلی بار کسی ماں کی گود جیسے آرام پایا ہو۔ میں نے آنکھیں بند کی تو دل نے شکر کے سجدے میں جھکنے کی تمنا کی۔ شہزادی نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، یہاں تم اجنبی نہیں ہو، تم ہمارے لیے وہ ہو جو ہم کھو چکے تھے۔ تمہاری زندگی اب ہمارے ساتھ جڑی ہے، تمہارا دکھ اب اکیلا نہیں ہے۔
اس کی باتوں میں ایک ایسا بھروسہ تھا جو دنیا کی کسی زبان میں بیان نہیں ہو سکتا، بس محسوس کیا جا سکتا ہے۔ میں نے دل سے اسے تسلیم کیا، اس کی موجودگی کو، اس کے دیے آرام کو، اور ان اجنبی بچوں کو جنہوں نے مجھے اجنبی نہیں سمجھا بلکہ میرے دکھ کو پہچان لیا۔ رات کو جب میں پہلی بار گرم بستر پر لیٹی اور میرے بچے چپ چاپ پیٹ بھر کر سوئے تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ وہاں کوئی ستارہ نہیں تھا، مگر میرے دل میں کئی ستارے روشن تھے۔ میں جانتی تھی اب زندگی ویسی نہیں رہے گی جیسی تھی۔ یہ محل صرف محل نہیں، میرے لیے ایک ماں کی آغوش تھا، جہاں میرا درد، میری خاموشی، میرے آنسو سب کو تسلیم کر لیا گیا تھا، اور ایک اجنبی شہزادی نے مجھے وہ مقام دیا جو کبھی میرے نصیب میں نہ تھا۔ میرے اندر اب کوئی خالی پن نہیں رہا، بلکہ ایک روحانی رشتہ بن چکا تھا جو خون یا زبان سے نہیں، دل کی سچائی سے بندھا تھا۔ جب میں نے پہلی رات جناتی محل کے مہمان خانے میں گزاری تو جیسے وقت تھم سا گیا۔ وہ آرام، وہ سکون جو کبھی سوچا نہ تھا، میری تھکی ہوئی ہڈیاں جیسے پہلی بار نرمی کو محسوس کر رہی تھیں، اور میرے بچوں کی سانسیں بغیر بھوک کے چل رہی تھیں۔ یہ احساس کسی خواب جیسا تھا۔ شہزادی جنات نے میرے بچوں کے لیے الگ کمرہ رکھا تھا، جہاں 3 نرم بستر، کھلونے، ایک روشنی سے جگمگاتا دیوار پر نصب آسمان اور کتابیں رکھی تھیں جن میں تصویریں خود ہلتی تھیں۔ میرے بچے حیرت سے ان کتابوں کو چھوتے، کبھی ہنستے، کبھی سوال کرتے، اور شہزادی کے خادم جواب دیتے۔ پہلی صبح جب میں اٹھی تو خادمائیں میرے لیے دودھ اور شہد کے پیالے، تازہ پھل اور خوشبودار پانی لے کر آئیں۔ میں نے جھجکتے ہوئے سب قبول کیا۔ اندر ایک عجیب احساس تھا، جیسے کوئی کہہ رہا ہو یہ سب عارضی ہے، مگر پھر جب شہزادی آئی اور میرے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ وسوسے مٹ گئے۔ اس نے کہا، اب تم اس گھر کی مکین ہو، جب تک تم چاہو، جب تک تم ثابت قدم رہو۔ اس دن کے بعد سے میری ایک نئی زندگی شروع ہوئی۔ میرے بچے روز محل کے اندرونی حصے میں پڑھنے جاتے۔ ان کے اساتذہ ایسے تھے جن کی آنکھوں میں وقت کی گہرائی تھی۔ وہ پڑھاتے نہیں، احساس سکھاتے تھے۔ میری بیٹی نے پہلی بار رنگوں سے کھیلنا سیکھا۔ وہ دیواروں پر خوشی سے پھول بناتی، اور میرا سب سے چھوٹا بیٹا جو پہلے ہر روز روتا تھا، اب شہزادی کے سب سے چھوٹے بیٹے کے ساتھ کھیلتا، دوڑتا، ہنستا۔ میں کبھی کبھی ان کی ہنسی کی آواز سن کر دیر تک آنکھیں بند کر کے خدا کا شکر ادا کرتی۔ میرے لیے بھی محل میں کئی کام تھے۔ میں وہاں کی خواتین کے ساتھ بیٹھتی، ان سے سیکھتی کہ جناتی دنیا میں صبر، خاموشی اور نیت کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ میں نے وہاں محسوس کیا کہ ہر دنیا ہماری دنیا سے بہت مختلف ہے۔ یہاں کوئی چیز زبان سے نہیں بلکہ دل سے سمجھی جاتی ہے۔ مگر جیسے جیسے دن گزرے، راتوں کو میرے خواب بدلنے لگے۔ پہلے چند خواب عجیب و غریب تھے، جیسے میں کسی سنسان جگہ پر کھڑی ہوں اور کوئی پکار رہا ہے۔ پھر خواب گہرے ہوتے گئے۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ میں اندھیرے غار میں ہوں اور میرے چاروں طرف پانی ہے۔ میں چلنا چاہتی ہوں مگر پاؤں وزنی ہو چکے ہیں۔ اچانک کوئی آواز آتی ہے، تم یہاں کیسے آئی؟ تم کون ہو؟ کیا تم صبر رکھو گی؟ میں گھبرا کر اٹھ گئی، پسینہ پسینہ ہو چکی تھی۔ صبح شہزادی میرے پاس آئی۔ اس نے صرف اتنا کہا، خوابوں میں جو آتا ہے وہ تمہارے اندر کی تصویر ہے۔ یہ محل تم ہی قبول کر چکا ہے، مگر جناتی دنیا ہر ایک کو یوں ہی اپنا نہیں بناتی۔ تمہیں آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ میں خاموش رہی، مگر دل میں ایک عجیب سی کپکپی دوڑ گئی۔ اگلی رات مجھے خادمہ لینے آئی۔ وہ خاموشی سے مجھے محل کے ایک پچھلے حصے میں لے گئی۔ وہاں ایک دروازہ تھا جو روشنی جیسے سائے بنا تھا، جیسے کسی دھن کا دروازہ ہو۔ اس نے کہا، یہ آزمائش کا وقت ہے۔ دروازے کے اس پار تم اکیلی ہوگی۔ تمہیں نہ روشنی ملے گی نہ آواز، صرف تمہارا صبر تمہیں بچا سکتا ہے۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ قدم آگے بڑھایا۔ دروازہ خود بخود کھلا اور میں ایک تاریک غار میں داخل ہو گئی۔ وہاں نہ وقت تھا نہ راستہ، صرف ایک گھنی خاموشی جو میرے اندر بھی اترنے لگی۔ شروع میں نے پکارنے کی کوشش کی، شہزادی کوئی ہے؟ مگر میری آواز گونج کر واپس آتی۔ میں دیواروں کو ٹٹولتی، زمین پر بیٹھتی اٹھتی، مگر کچھ نہ ملتا۔ میرے دل میں وسوسے اٹھنے لگے، کہیں یہ کوئی سزا تو نہیں، کہیں میں دھوکہ تو نہیں کھا بیٹھی۔ مگر پھر میں نے اپنے بچوں کے مسکراتے چہرے یاد کیے، ان کی ہنسی، ان کے گرم بسترے، ان کی تعلیم، وہ لمحے جب میرا بیٹا پہلی بار بغیر روئے سویا تھا۔ میں نے دل میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کی، پھر سورہ یاسین، پھر وہ سب دعائیں جو میری ماں مجھے سکھاتی تھی۔ اور ہر بار جب دعا ختم ہوتی، غار کی تاریک میں ایک ہلکی سی روشنی چمکتی، جیسے دعا کا لفظ روشنی کا قطرہ بن جائے۔ کئی گھنٹے یا شاید دن گزرے، مجھے اندازہ نہیں۔ بھوک نہیں لگ رہی تھی، نیند نہیں آ رہی تھی، بس ایک اندرونی لڑائی جاری تھی، خوف اور یقین کی۔
مگر جب میں نے ایک دم سے سجدے میں سر رکھا اور رو کر کہا، یا اللہ، اگر یہ سب تیرا امتحان ہے تو مجھے وہی صبر دے جو تو ماں کو دیتا ہے، تو اسی لمحے غار کے آخر میں ایک روشنی کا دروازہ کھلا، ایک سنہری روشنی جیسے آسمان سے اتری ہو۔ میں دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھی اور جیسے ہی دروازے کے پار قدم رکھا، میں پھر اس جناتی محل کے پچھلے باغیچے میں کھڑی تھی اور شہزادی جنات میرے سامنے کھڑی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں خوشی اور فخر تھا۔ اس نے کہا، تم کامیاب ہو گئی، تم نے زبان سے نہیں دل سے ثابت کیا کہ تم اس دنیا کی مکین بننے کے قابل ہو۔ میں خاموشی سے کھڑی رہی، میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، مگر ان میں دکھ نہیں بلکہ شکر کا نمک تھا۔ میں جان گئی تھی کہ اب میری نئی زندگی صرف مہمان کی نہیں بلکہ کسی اپنے کی طرح ہے، اور وہ لمحہ شاید میری زندگی کا وہ مقام بن گیا جہاں سے میں نے خود کو صرف ایک فاقہ زدہ بے بس ماں کے روپ میں نہیں بلکہ ایک مقصد سے جڑی عزت یافتہ اور روحانی طور پر بیدار ہستی کے طور پر پہچانا تھا۔ شہزادی نے جب مجھے محل کے اندرونی دلان میں لے جا کر بتایا کہ آج جناتی دنیا کی خاص محفل رکھی گئی ہے جہاں وہ سب جنات جمع ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں کوئی روحانی مرتبہ حاصل کیا ہے، تو میں کچھ سہم سی گئی، مگر شہزادی نے نرمی سے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، آج تمہاری دعاؤں کا صلہ ہے، تم وہ ہو جس نے بھوک کے عالم میں بھی میرے بچوں کو رد نہیں کیا، تم نے وہ کچھ دیا جو ہم سب نے نہیں دے سکے، ایک ماں کی دعا۔ میں کچھ کہہ نہ سکی مگر دل میں ایک سکون تھا، جیسے اندر کوئی صدیوں پرانا درد آج پہلی بار کسی نے چھو کر محسوس کیا ہو۔ شہزادی کے ساتھ میں جب محل کے بڑے صحن میں پہنچی تو وہاں ایک ہجوم سا تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ وہاں کوئی شور نہیں تھا، سب خاموش کھڑے تھے، ان کے چہرے پر نور تھا، کچھ کے ہاتھ میں سبز روشنی کی تسبیحیں تھیں، کچھ نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں جیسے کوئی مراقبے میں ہو۔ شہزادی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آگے بڑھ کر ایک ہلکے سبز رنگ کے چبوترے پر کھڑی ہو گئی۔ اس کے پیچھے روشنی کی ایک دیوار نمودار ہو گئی، جیسے آسمان کی کوئی پرت نیچے اتر آئی ہو۔ اس نے بلند آواز میں کہا، آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں تاکہ اس ماں کا شکریہ ادا کریں جس نے صرف میرے بچوں کو ماں کی دعا دی بلکہ جناتی دنیا کو وہ امید دی جو ہمیں مدتوں سے میسر نہ تھی۔ پھر اس نے میری طرف اشارہ کیا، یہ ہے وہ عورت جس نے نہ ہمیں پہچانا، نہ سوال کیے، نہ بدلے مانگے، صرف روٹی بانٹی، دعائیں دی اور خاموشی سے اپنی تکلیفوں کو سمیٹ کر جیتی رہی۔ یکدم پورا مجمع جھک گیا اور مجھے لگا جیسے میرا سر بوجھل ہو گیا ہو، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں نے شہزادی کے ہاتھ تھام کر کہا، یہ عزت میرے رب کی عطا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن شہزادی نے میری پیشانی کو چوم کر کہا، یہی کچھ نہ ہونے کا وصف ہی تمہیں سب کچھ دے رہا ہے۔ پھر محل میں ایک جشن کی سی فضا بن گئی، مگر یہ شور اور رقص والا نہیں بلکہ روحانی خوشی کا منظر تھا۔ کسی نے میرے قدموں میں دودھ سے بھرا کٹورا رکھا، کسی نے نیلے رنگ کے چمکدار کپڑے میرے قریب رکھے، اور کچھ جنات نے اپنے چھوٹے بچوں کو لا کر میرے ہاتھوں پر رکھ دیا تاکہ میں ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دوں۔ میں حیرت اور بے یقینی کے بیچ کھڑی تھی، میرے ارد گرد محبت اور احترام کی وہ فضا تھی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ شہزادی نے مجھے محل کے ایک خاص حصے میں لے جا کر بتایا کہ اب یہ تمہارا مقام ہے، یہاں تمہارے لیے وہ کمرہ ہے جہاں تم رہو گی، عبادت کرو گی، اور جو تمہیں شفا عطا ہوئی ہے وہ تم جناتی دنیا کی مخلوق کو دو گی۔ میں نے نرمی سے پوچھا، کیا یہ سب میرے اندر ہے؟ شہزادی نے جواب میں کہا، یہ تمہارے صبر سے نکلا ہے، یہ ان آنسوں سے جنم لینے والا نور ہے جو تم نے کبھی خدا سے چھپ کر بہائے تھے۔ اس کے بعد میرا معمول بدل گیا۔ روز صبح جنات آتے، اپنی مشکلات، درد، خواب اور بیماریوں کا تذکرہ کرتے اور میں ان کے سروں پر ہاتھ رکھتی، قرآن کی آیات پڑھتی، سورۃ فاتحہ، سورۃ شفا، سورہ رحمان، اور پھر خود حیرت زدہ رہ جاتی جب کوئی بیمار جن راتوں کو رات تندرست ہو جاتا، کبھی کوئی گونگا بولنے لگتا، کبھی کوئی پریشان خوابوں والا چین سے سونے لگتا۔ شہزادی مجھے کہتی، تمہاری دعائیں اب ہماری دنیا کا علاج ہے، اور یوں میں جناتی دنیا میں وہ عورت بن گئی جس کے ہاتھ سے دعا نکلتی اور معجزہ بن جاتی۔ میرے بچوں کے لیے الگ کمرہ تھا جہاں وہ تعلیم حاصل کرتے، کھیلتے۔ روز ایک جناتی استاد آتا جو روشنی سے تختی بناتا اور ان پر نورانی رسم الخط میں الفاظ لکھاتا۔ میرے بچے پہلے سے زیادہ خوش اور پر اعتماد ہو چکے تھے، اور میں جانتی تھی کہ ان کی یہ ترقی، یہ سکون صرف اس ایک لمحے کی منحوس منت ہے جب میں نے ان اجنبی بچوں کو نہ دھتکارا۔ شہزادی اکثر کہتی، جناتی دنیا انسانوں کو آسانی سے قبول نہیں کرتی، مگر تمہارے دل کی روشنی ہمارے دروازے پر دستک بن کر پہنچی۔ کچھ ہی دنوں بعد محل میں ایک اور بڑی تقریب رکھی گئی
جس میں شہزادی نے باقاعدہ اعلان کیا کہ میں جناتی بچوں کی انسانی ماں ہوں اور میرا مقام ہر اس ماں سے بلند ہے جس نے بغیر صلہ مانگے کسی غیر کو اپنایا۔ اس دن کے بعد میرے لیے محل کے دروازے ہر وقت کھلے رہے۔ جنات مجھے سلام کرتے، میرے پاس آ کر دعا مانگتے اور کئی تو اپنے گھر کی مشکلات سنا کر روتے۔ میرے اندر اب وہ ڈر نہیں رہا تھا جو کبھی بارش کی راتوں میں رضائی کے نیچے کانپتے وقت محسوس ہوتا تھا۔ اب میں جانتی تھی کہ میری ذات میں کوئی کمی نہیں، بس وقت نے میرے صبر کا انعام دیر سے دیا۔ شہزادی نے آخر ایک دن کہا، ہم تمہیں اپنی دنیا کی خادمہ نہیں بلکہ نگہبان سمجھتے ہیں، تم ہماری عزت ہو۔ اور وہ لمحہ شاید میری زندگی کا سب سے قیمتی احساس تھا۔ میں اب بھی اکثر راتوں کو اپنے ماضی کو یاد کرتی، ٹوٹے گھر کو، لکڑی کو، دھوئیں میں جلتی چولہا جلاتی تصویر کو، مگر اب میری یادوں میں دکھ نہیں، شکر ہے۔ اب میرے بچے سیر ہو کر سوتے ہیں، ان کے بستروں پر نرم بستر ہے، ان کی تعلیم میں نور ہے اور میری دعاؤں میں جناتی روشنی۔ میں اب بھی انسان ہوں مگر جناتی محل میں رہتی ہوں، مگر میری دعاؤں میں وہی صداقت ہے جو اس دن تھی جب میں جلتی لکڑیوں میں ہاتھ جلا بیٹھی تھی، اور اب میری ہتھیلیاں شفا بانٹتی ہیں، کیونکہ وہ سچائی، وہ خلوص اور وہ درد کبھی فنا نہیں ہوا، وہ فقط ایک بلند مقام پر قبولیت پا گیا۔ مجھے یہاں سکون سے رہتے ہوئے ایک عرصہ بیت چکا تھا۔ میں 5 وقت نماز پڑھتی اور کلام پاک کی تلاوت کرتی، جس سے میرے روح کو سکون ملتا۔ پھر ایک دن مجھے کچھ آوازیں سنائی دی۔ وہ شام باقی تمام دنوں سے الگ تھی، جیسے ہوا نے بھی کچھ تھم کر سننے کا ارادہ کیا ہو، جیسے نیلی ستونوں پر روشنی کے بجائے خاموشی ٹک گئی ہو۔ شہزادی نے مجھے اس دن محل کے سب سے بلند کمرے میں بلایا، جہاں سے پوری جناتی بستی نظر آتی تھی۔ نیچے وہی 3 بچے گھاس پر بیٹھے کچھ نقش کھینچ رہے تھے۔ میرے اپنے بچے قریب ہی علم کی تختی پر کچھ لکھ رہے تھے۔ شہزادی خاموشی سے میری طرف دیکھ رہی تھی، جیسے الفاظ سے پہلے میرے دل کی حالت پڑھ لینا چاہتی ہو۔ پھر اس نے وہ سوال کیا جو میرے دل کی جڑوں کو ہلا گیا۔ اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، تم چاہو تو ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ رہ سکتی ہو، کیونکہ تمہارے بچے اب بڑے ہو رہے ہیں، یا واپس اپنی دنیا جا سکتی ہو۔ لیکن اس کی آواز رکی، اگر یہاں رہو تو تمہیں اپنی پرانی یادیں، پرانا دکھ، انسانی رشتے، یاداشت سب چھوڑنے ہوں گے۔ صرف طاقت، عزت اور نرمی سے سجی یہ دنیا باقی رہے گی، اور اگر واپس جانا چاہو تو ہماری طاقت، ہماری روشنی، یہ سب تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ میں سکتے میں آ گئی، خاموشی جیسے میرے گلے میں اٹک گئی ہو۔ شہزادی خاموش کھڑی رہی، اس کے چہرے پر وہی شفقت تھی، مگر اب اس میں ایک آزمائش کی پرچھائیں بھی تھی۔ میں نے کھڑکی کے اس پار دیکھا، میرے بچے خوش تھے، محفوظ تھے۔ پھر مجھے اپنے وہ دن یاد آئے جب میں بارش میں بھیگتی تھی، جب ٹپکتی چھت تلے میں رضائی میں 3 بچوں کو لپیٹ کر ان کے بھوکے پیٹ سہلاتی تھی، جب چولہے پر صرف لکڑیاں جلتی تھیں اور ہنڈیاں خالی رہتی تھی۔ میرا دل 2 دنیاؤں میں بٹا جا رہا تھا۔ ایک طرف وہ جناتی دنیا تھی جہاں میرے قدموں میں عزت تھی، شفا تھی، نور تھا، اور دوسری طرف میری انسانوں کی دنیا تھی جہاں دکھ، فاقے اور تنہائی تھی، مگر وہاں میرے ماں باپ کی قبریں تھیں، میرے شوہر کی آخری سانسیں، وہ جھونپڑی جس میں میری دعائیں گونجی تھیں، وہاں میری اصل پہچان تھی۔ میں نے شہزادی سے کہا کہ اگر میں چلی جاؤں تو آپ کے بچے مجھ سے نفرت کریں گے؟ وہ مسکرائے، نہیں، وہ تمہیں چاہنے لگے ہیں، ہمیشہ چاہیں گے، تم ان کے لیے دعا ہو، سزا نہیں۔ میں نے کانپتے ہونٹوں سے پوچھا، کیا میں کبھی دوبارہ یہاں آ سکوں گی؟ اس نے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا، نہیں، کیونکہ تم انسان ہو اور ہماری دنیا میں داخلہ صرف ایک بار دیا جاتا ہے، دوسرا موقع نصیب نہیں ہوتا۔ اگر جاؤ تو پھر مکمل لوٹنا ہوگا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، اپنے اندر ایک گہرا سوال کیا، مجھے کیا چاہیے؟ طاقت، شہرت، اختیار، یا وہ دعا جو ایک ماں اپنے بچوں کو سکون کے لیے مانگتی ہے؟ میں نے آنکھیں کھولی، شہزادی اب بھی وہیں کھڑی تھی، مگر اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ میرا فیصلہ کیا ہوگا۔ میں نے آہستہ سے قدم آگے بڑھائے، اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، مجھے طاقت نہیں چاہیے، مجھے سکون چاہیے، وہ سکون جو میرے جھونپڑی کے کچے صحن میں بھی محسوس ہوتا تھا جب میرے بچے مجھے ماں کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ مجھے وہی زندگی واپس چاہیے، مگر اب صرف بھوک کے ساتھ نہیں بلکہ شکر کے ساتھ۔ شہزادی نے میرا ہاتھ چوما اور میرے ماتھے پر اپنی انگلی رکھی، تو جاؤ، مگر یاد رکھو ہماری دعائیں تمہارے ساتھ رہیں گی، اور ایک راز جو کبھی کسی سے کہنا مت۔ اسی لمحے روشنی کا ایک دائرہ میرے گرد بن گیا، محل کی فضا میں اذان کے مانند ایک صدائے نور گونجی، جیسے کسی نے خاموشی کو آواز دے دی ہو۔
میرے بچوں کو اس دنیا سے ایک نیند میں اٹھایا گیا اور اگلے لمحے جب میں نے آنکھ کھولی تو ہم اپنے پرانے گھر کے صحن میں تھے، مگر اب وہ جھونپڑی ویسی نہ تھی۔ چھت نئی لگائی گئی تھی، در و دیوار پر چونے کی ہلکی پرت تھی اور دروازے پر کسی نے سبز چادر باندھ دی تھی۔ سامنے ہانڈی میں گرم دودھ رکھا تھا اور کچھ فاصلے پر لکڑی کے ڈھیر کے پاس وہی 3 چھوٹے پتھر کے پیکٹ رکھے تھے جن میں کچھ خاص رقم بھی تھی تاکہ میں کاروبار کر سکوں۔ گویا آخری بار ان تینوں نے الوداع کہنے سے پہلے ہمیں بھوک سے آزاد کر دیا ہو۔ میرے بچے میرے پاس تھے، حیران مگر محفوظ۔ میرے ہاتھوں میں وہی گرمی باقی تھی جو شہزادی نے دی تھی، میرے دل میں وہی یقین تھا جو محل کی چھت کے نیچے جاگا تھا، اور میری روح میں وہی راز تھا جسے میں اب کسی کو نہ بتا سکتی تھی۔ کبھی کبھار رات کو جب میں آسمان کی طرف دیکھتی تو ستاروں میں کچھ چمک الگ محسوس ہوتی، جیسے 3 نیلی آنکھیں مجھے مسکرا کر دیکھ رہی ہوں۔ میری زندگی ویسے ہی تھی جیسے پہلے تھی، مگر اب میرے دروازے پر دستک دینے والا کوئی گاہک نہیں، بلکہ دعا ہوتی تھی۔ لوگ میرے پاس آنے لگے، کہتے، باجی آپ کے ہاتھ میں برکت ہے۔ میں کچھ نہ کہتی، بس مسکرا دیتی، کیونکہ میں جانتی تھی وہ برکت میرے ہاتھوں کی نہیں، ان لمحوں کی ہے جو میں نے کسی اور دنیا میں خاموشی سے گزارے تھے۔ میری جھونپڑی اب بھی جھونپڑی ہے، مگر اس کے اندر روشنی ہے، وہ روشنی جو شہزادی نے میرے ماتھے پر رکھی تھی، وہ راز جو کبھی کسی نے پوچھا نہیں، اور وہ 3 بچے جن کی ہنسی اب میرے کانوں میں نہیں، میرے دل میں گونجتی ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں اگر میں طاقت چن لیتی تو شاید آج کسی محل کی چھت کے نیچے بیٹھی ہوتی، مگر وہ سچائی، وہ ماں ہونا، وہ دعا دینا، یہ سب شاید کھو چکے ہوتے۔ اب میرا ہر دن وہی ہے جو پہلے تھا، مگر اس میں ایک فرق ہے، میرے دل کے اندر ایک جناتی دعا دھڑکتی ہے، اور میری آنکھوں میں وہ روشنی جو صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو آزمائش کے دروازے سے گزر کر لوٹتے ہیں، خالی نہیں، مکمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔